السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ البینہ اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ اب ہم جانیں گے اس سورت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ لم یکن بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین تجھے پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس پر مارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک آسمانی کتاب پڑھے، فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہوں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔
اب ہم جانیں گے اس سورت کی تفسیر کے بارے میں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ منفکینہ یعنی باز آنے والے، بینہ دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کی ضلالت و جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک آسمانی کتاب پڑھے۔ ایک رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پاک آسمانی کتاب پڑھے، یعنی قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ یہاں کتب سے مراد احکام دینیہ قیمہ اور معتدل اور سیدھے ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے، یعنی اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اکٹھے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہو گئی۔ اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے، ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ یہ بہرحال علم والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، یعنی ان کی کتابوں میں انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں اور ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ حنیف کے معنی ہے مائل ہونا، کسی ایک طرف یکسو ہونا، حنفاء جمع ہے اس کی، یعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہوتے ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے، نیز انہیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، یعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اعضاء کے ساتھ عمل کیے وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بہترین ہیں، ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی تھی، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ ان کے ایمان و اطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں۔ یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے، اگر کبھی نافرمانی کر لی بھی تو توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی
حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔